ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم انگلش کے یونٹ 1 کی تھرڈ پیراگراف کی ٹرانسلیشن میں آپ کو پڑھاؤں گی اور اس کے میننگ اور ٹرانسلیشن بھی بتاؤں گی. تو شروع کرتے ہیں تھرڈ پیراگراف. ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے ہی ڈیسائیڈیڈ آل کیسز آن میرٹ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مقدمات کے فیصلے کیے آن میرٹ، اہلیت کی بنا پر، ود جسٹس، انصاف کے ساتھ، اینڈ ایکویٹی، اور عدل کے ساتھ، اررسپیکٹو، بلا لحاظ آف کلر، رنگ، کریڈ، مذہب اور ریس. اس پوری لائن کا مطلب ہوگا کہ مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مقدموں کے فیصلے میرٹ کی بنیاد پر کیے، اہلیت کی بنیاد پر کیے، انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ، اور انہوں نے اس چیز کا کوئی لحاظ نہیں رکھا کہ کسی کا کلر، مذہب یا اس کی نسل کیا ہے. ونس آ قریش وومن، ایک دفعہ ایک قبیلہ قریش کی عورت، واز فاؤنڈ گلٹی آف اسٹیلنگ، چوری کے جرم کی مرتکب پائی گئی. گلٹی ہوتا ہے جرم، اسٹیلنگ چوری. ایک دفعہ قبیلہ قریش کی ایک عورت چوری کے جرم کی مرتکب پائی گئی. سم پیپل وانٹیڈ ٹو سیو ہر فرام پنشمنٹ، کچھ لوگ چاہتے تھے کہ اس عورت کو پنشمنٹ، سزا سے بچا لیا جائے. ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دا آنر آف دا فیملی آف دا قریش، کس لیے بچا لیا جائے؟ تاکہ قبیلہ قریش کی عزت محفوظ رہ سکے، عزت کو بچایا جا سکے. دے آسٹ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ٹو انٹرسیٹ کا مطلب ہوتا ہے بچوں سفارش کرنا. انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ وہ سفارش کریں آن ہر بیہاف، اس عورت کی طرف سے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریکویسٹڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسامہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی ٹو فارگیو ہر، کہ اس عورت کو معاف کر دیں. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویری فیوریسلی سیڈ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ناراضگی سے، بہت سختی سے، فیوریسلی ناراضگی سے، سختی سے، سیڈ کہا، بنی اسرائیل واز روئنڈ، بنی اسرائیل تباہ ہو گئے. روئنڈ کا مطلب ہوتا ہے تباہ، روئنڈ کی سیکنڈ فارم ہے روئنڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے تباہ ہو گئے. بیکاز آف دس، اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ دے اپلائڈ لا ٹو دا پور، وہ غریبوں پر تو قانون لاگو کرتے تھے، اینڈ فار گیو دا رچ، اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے. ڈیورنگ دا سرمن کا مطلب ہوتا ہے خطبہ، تقریر. ایک خطبہ کے دوران ایک انصاری سیئنگ سم مین، کچھ لوگوں کو دیکھتے ہوئے، فرام دا ٹرائب آف بنو سالبہ کے کچھ لوگوں کو دیکھتے ہوئے، سٹنگ دیئر، جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اسٹوڈ اپ، وہ آدمی کھڑا ہو گیا، اینڈ پوائنٹڈ ٹورڈ دیم، اور ان کی طرف اشارہ کیا، اینڈ سیڈ، اور کہا، او رسول آف اللہ، اے اللہ کے رسول، دیئر اینسیسٹرز کا مطلب ہوتا ہے آباء و اجداد، کہ ان کے آباء و اجداد نے، اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، ان کے آباء و اجداد نے کلڈ آ ممبر آف آور فیملی، ہمارے خاندان کے ایک فرد کو قتل کیا تھا. وی اپیل ٹو یو، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ٹو گیٹ ون آف دیم ہینگڈ ان ایکسچینج آف دیٹ، کہ اس کے بدلے میں ان میں سے کسی ایک کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے. ہینگ، پھانسی پر لٹکانا. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریپلائڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، دا ریوینج آف دا فادر کین ناٹ بی ٹیکن آن ہز سن. ریوینج کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، انتقام، کہ باپ کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. دا رسول، یہ اگلا پیراگراف دیکھیں. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز سو ویل نون فار ہز جسٹس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصاف کی وجہ سے اتنے مشہور تھے، ویل نون تھے، مشہور تھے، دیٹ ایون دا جیوز،
حتیٰ کہ یہودی، جوز کا مطلب ہے یہودی، who were his bitter enemies، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے bitter enemies، بہت بدترین دشمن تھے، brought their suits to him، اپنے مقدمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے، and he decided cases in accordance with the Jewish law، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فیصلوں، مقدموں کے فیصلے یہودی قانون کے مطابق کرتے تھے۔ He very strictly followed the commandment of Allah، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم پر سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا یہ آگے آیت کا ترجمہ ہے، اس کی میں آپ کو بتاتی ہوں ٹرانسلیشن۔ if they come to you، اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، either judge between them، either یا تو جج فیصلہ کر دیں، between them ان کے درمیان، اور decline کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اور decline to interfere مداخلت کرنا، یا تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا پھر مداخلت سے انکار کر دیں۔ if you decline، اگر آپ انکار کرتے ہیں، they cannot hurt you in the least، تو وہ آپ کو کسی صورت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ if you judge، اور اگر آپ فیصلہ کریں، judge in equity، تو عدل سے فیصلہ کریں، between them ان کے درمیان، for Allah loves those who judge in equity، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ جو آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ قرآن پاک کی جو ترتیب سے سورہ نمبر ہے 5، سورہ مائدہ، اس کی آیت نمبر 42 کا ترجمہ تھا۔ یہاں پر 45 مینشن ہوا ہے، میں بھی یہ مسٹیکن ہوا ہو، بائی مسٹیکن ہوا ہے، تو ویسے یہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 42 کا ترجمہ تھا۔